ترکی میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس کا عزیز زلزلے میں جاں بحق نہیں ہوا۔ سربراہ ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان کا کہنا ہے کہ ترکی میں ہر گلی میں 5 سے 6 عمارتیں گری ہیں۔ یہاں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس کا عزیز زلزلے میں جاں بحق نہیں ہوا۔ ڈاکٹر رضوان کا کہنا تھا کہ ہم زلزلے کے دوسرے روز ترکی پہنچ گئے تھے، فی الحال علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیوائسز موجود ہیں جس کے ذریعے ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب تک 59 عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، یہاں سے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ کل دوپہر 1 بجے سماعت کرے گا۔ دیگر ججز میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس تحقیقات کے لیے قائم JIT رپورٹ عدالت کو پیش کرے گی۔ عام تاثر ہے الیکشن کمیشن منشیوں پر مشتمل، اسلام آباد کی طرح صوبائی الیکشن بھی نہیں کرائے گا۔ فواد چودھری PTI کے رہنما فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آج اجلاس منعقد کرنا چاہیے تھا، آئین اور عدالتی احکامات کو مذاق نہ بنائیں۔ عدالت کے واضح احکام کے بعد بھی عام تاثر ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن منشیوں پر مشتمل ہے، اسلام آباد کی طرح صوبائی الیکشن بھی نہیں کرائے گا۔ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ملک کو مہنگا پڑے گا۔ ہمارے پاس آئین ہی متفقہ دستاویز ہے، اگر آئین کو بھی رون دیا گیا تو پاکستان کی ریاست شدید خطرات کا شکار ہو جائے گی۔ بہت ہو گیا، آئین کی بالادستی کے لیے ہماری تحریک بالکل تیار ہے۔ جیل بھروں سے اس تحریک کا آغاز ہوگا اور آئین کی بحالی تک تحریک جاری رہے گی۔ بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ بلوچستان کے ضلع صوب اور گرد و نواح علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے سبب شہریوں میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 3.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ امام مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 40 کلومیٹر۔ زلزلے کے سبب شہری کلمہ طیبہ پڑھتے گھروں سے نکل آئے، تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ واضح رہے 2 روز قبل سوات میں بھی زلزلہ آیا تھا۔ ترکی اور شام میں ہولناک زلزلے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان میں زلزلے سے متعلق خبریں گردش کر رہی تھیں، تاہم ماہرین نے کسی شدید زلزلے کے خدشات کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔